بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قید خانہ تھا عباسیوں کا متوکل، اور یہ تالاب تھا نیچے قیدیوں کے لیے۔ قیدی یہاں پہ جو ہے وہ اگر نہانا چاہتے یا پانی پینا چاہتے، بڑا برا حال تھا، سارے کے سارے آخر میں نیچے زندان ہے۔ اوپر استبل تھا، استبل یعنی جہاں پہ گھوڑوں کو سٹیبل، ہارس سٹیبل، یہ گھوڑوں کا استبل تھا، اور یہاں پہ گھوڑے باندھے جاتے تھے، اور قیدیوں کے لیے بھی نیچے زندان بنایا گیا تھا۔ باہر بھی زندان ہے، اور یہ پیچھے محل تھا عباسیوں کا۔ ہم ابھی محل دکھاتے ہیں عباسیوں کا، تھوڑی وضاحت کر دیتے ہیں۔ یہیں پہ اسی مقام پہ انہوں نے ایک باغ وحش بنایا تھا، جسے کہتے ہیں زو انگلش میں، چڑیا گھر بھی کہتے ہیں اردو میں۔ اور انہوں نے زندان میں اس میں شیر وغیرہ پالے تھے۔ سامنے وہ باغ وحش تھا، اس مقام پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام کو وہاں پہ اس میں جو ہے ایک مرتبہ چڑیا جو گھر ہے اس میں ڈال دیا شیروں کے پنجرے میں، اور امام علیہ السلام کے جب قدموں میں سارے آ کے شیر بیٹھ گئے تو اس نے متوکل نے کہا کہ امام علی نقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کو سامنے۔ اور یہ محل تھا، پیچھے جو ہے وہ محل ہے، یہاں محل تھا عباسیوں کا۔ یہ بیسکلی سرہ مرہ آسا مرہ جس کو بعد میں کہا گیا، یہ زندان ہے امام علی نقی علیہ السلام کا۔ یہاں نیچے امام علی نقی علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا۔ یہ ہم اندر جا رہے ہیں، کافی نیچے ہے، کافی گہرا ہے، کئی سیڑھیاں ہیں۔ چلیں، یہ وہ جو اوپر سے ہم دیکھ رہے تھے وہ سامنے وہ تالاب ہے قیدیوں کا، وہ یہاں پہ تھا۔ یہاں امام علی نقی علیہ السلام کو زندان میں رکھا، اور جس بادشاہ نے رکھا تھا اس کے بیٹے نے پھر اسے قتل کر دیا۔ بیٹے نے جب قتل کیا اس کے بعد پھر امام نے اس کو کہا کہ تو اگر باپ کا قتل کرے گا تو زیادہ زندہ نہیں رہے گا، باپ کے قاتل کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا مجھے زندگی سے کوئی محبت نہیں، کیونکہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوں جہاں پہ اہل بیت پہ ظلم ہوتا ہے۔ اس نے پھر بھی باپ کا قتل کیا۔ امام سے پوچھا کہ اس نے صحیح کیا؟ امام نے کہا اس کا باپ جو ہے وہ دشمن اہل بیت تھا، بعد میں قتل تھا، تو اس نے باپ کو مار دیا۔ اس کے بعد 6 مہینے بعد وہ خود بھی انتقال کر گیا۔ تو یہاں پہ امام کو رکھا گیا تھا۔ السلام علیکہ یا علی الہادی، السلام علیکہ یا امام النقی، السلام علیکہ یا علی ابن محمد، السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی مقام پہ بھی جہاں نبی یا امام آئیں، اس جگہ پہ اس مقام پہ فرشتے ملائکہ آتے ہیں، کیونکہ امام کے چاروں طرف ہمیشہ ملائکہ رہتے ہیں۔ اس مقام پہ بھی فرشتوں نے آ کے زیارت کی ہوگی، لیکن کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے امام معصوم کو زندان میں رکھا۔ ہمارے چند ائمہ علیہ السلام نے زندان میں وقت گزارا ہے۔ ایک چوتھے امام علیہ السلام نے زندان میں وقت گزارا، بڑا سخت وقت تھا، پھوپھیوں کے ساتھ زندان میں تھے۔ اور ایک امام باقر علیہ السلام جو یتیمی میں تھے۔ ایک جناب سکینہ نے بھی زندان دیکھا ہے، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے زندان سے رہائی مل جائے۔ جناب یوسف بھی جب رہائی ملی تو کہہ رہے تھے پروردگارہ یہ وہ دوست ہے جس سے دوبارہ ملنے کا جی نہیں کرتا۔ لیکن کسی کا زندان ختم نہیں ہوتا، کسی کی زندان میں قبر بن جاتی ہے۔ کوئی ایسی بیوی بھی ہیں جن کی زندان میں قبر بنا دی گئی تھی۔ پروردگارہ وہ چھوٹی سی ایک بچی کے، کبھی آپ نے دیکھا ہے زندان میں قبریں بنتے ہوئے؟ ایک بھائی ہے جس نے ہاتھوں پہ بہن کا لاشا اٹھا رکھا ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، گلے میں طوق ہے، پاؤں میں بیڑیاں، ایک چھوٹا سا لاشا ہے، 3.5-4 برس کی بہن کا لاشا ہے۔ میرا دل کہتا ہے امام زین العابدین نے کہا ہوگا او 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے۔ میرا دل کہتا ہے قبر سے 2 ہاتھ اٹھے ہوں گے، امام حسین نے کہا ہوگا سجاد میری بیٹی کا لاشا مجھے دے دو۔ 3.5 برس کی بچی کا لاشا، میرے مولا سجاد نے کہا ہوگا بابا ذرا آرام سے لاشا لیجئے گا۔ اس سکینہ کے کانوں میں بھی زخم ہیں، چہرے پہ تماچے بھی بہت لگے ہیں، اور پاؤں کے اندر کانٹے بھی لگے ہیں۔ پروردگارہ واسطہ ان بیبیوں کا، واسطہ امام علی نقی علیہ السلام کا۔ جب امام کو زندان میں بھیجا گیا کہ مولا ایک مرتبہ اس کے خلاف بددعا کر دیں آپ آزاد ہو جائیں گے، تو مولا نے کہا نہیں، میں جب خدا سے شکوہ کر چکا ہوں تو مجھے کسی اور سے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے کہا مولا کسی سفارش کے لیے کہیں گا نہیں، میں نے خدا سے کہہ دیا، خدا خود اس کے حساب کو اپنا حساب کتاب کرے گا۔ پروردگارہ واسطہ امام علی نقی علیہ السلام کے زندان میں رہنے کا، ہم سب کو امام علی نقی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں بار بار ائمہ علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ آپ نے دیکھا بھی زندان بنا بھی تو انہوں نے سجا دیا، پینٹ کر دیا، کتنا خوبصورت بنا دیا۔ یہ سارا کا سارا یہاں پہ روشنی بھی ہے، لیکن اس وقت تاریکی تھی، یہاں روشنی نہیں تھی۔ سامرا کے قریب ایک جگہ ہے جہاں یہ متوکل عباسی کا محل ہے، اور
یہ پیچھے یہاں زندان امام حضرت علی امام علی نقی علیہ السلام ہے، جہاں متوکل نے ان کو قید کیا تھا، اور ابھی ہم یہ دیکھ کر آ رہے ہیں بہت ہی ایک تنگ کنواں جس میں انہیں رکھا گیا ہے۔ میرے پاک پروردگار، تیرے نیک بندوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی۔ تبارک ہے۔ ہمارے والنٹیئرز آپ اللہ تعالیٰ کاشف عابدی اور یہ علی جعفری اور سارے والنٹیئرز اور سید عقیل، ان سب کے لیے سلامتی کے لیے بابا بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کو سلامت رکھے، اور یہ تمام کے تمام جو خدام ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے بابا بلند صلوات۔ اللہم صلی علی اللہ یحفظکم جمیعا، اللہ یتملکم، اللہ یحفظکم۔ مجھے حقیر کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا بھائی۔ یہ اب ہم سامرہ کے راستے میں ہیں، بغداد سے باہر نکل آئے ہیں۔ سامرہ جو ہے شہر بنایا تھا بنی عباس نے۔ بنی عباس built the whole city and they named it سرہ مرہ۔ Whoever saw it was pleased۔ جس نے دیکھا اسے سرور ہوا۔ سرہ مرہ، سرہ مرہ سے ہو گیا سامرہ۔ From that it became Samarra۔ ٹھیک ہے؟ So the whole city is called Samarra۔ We're going to Samarra now to visit Imam Ali Naqi alayhi salam, the 10th Imam, and Imam Hassan Askari alayhi salam, the 11th Imam alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. So the parents of Imam Zamana alayhi salam, the father of Imam Zamana is Imam Hassan Askari alayhi salam, and the mother of Imam Zamana is Hazrat Narjis Khatun۔ ہم اب دو امام زمانہ کے والدین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، والد والدہ دونوں۔ ایک ہی زری میں 4 قبریں ہیں۔ When you go in one zari you will see 4 graves: Imam Ali Naqi alayhi salam, Imam Hassan Askari alayhi salam, Hazrat Narjis Khatun, and Hazrat Hakima Khatun۔ Hazrat Hakima Khatun is the daughter of Imam Muhammad Taqi alayhi salam, sister of Imam Ali Naqi alayhi salam, and the aunt of Imam Hassan Askari alayhi salam۔ Imam Hassan Askari alayhi salam کی پھوپھی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں حضرت حکیمہ خاتون، اور 12ویں امام علیہ السلام کی ولادت کی گواہ ہے۔ She is a witness of the birth of the 12th Imam۔ So now ہم جائیں گے جب وہاں پہ زیارت کے لیے، and also it is equal to the زیارت of the 12th Imam۔ کون سی زیارت 12ویں امام کی زیارت کے برابر ہے؟ سرداب کی جائیں، where the 12th Imam went to occultation، جہاں 12ویں امام غیبت میں گئے تھے، وہاں سرداب بھی سرداب بہت بڑا بنا دیا، لیکن مین ابھی بھی وہ چھوٹا سا کمرہ۔ یہ حرم جو ہے this was the house of امام علی نقی علیہ السلام، یہ حرم امام علی نقی علیہ السلام کا گھر تھا، اور یہاں پہ امام رہتے تھے، اور امام کا صحن تھا جہاں صحن میں امام نے خود اپنی قبر کھودی تھی، خود بنائی تھی۔ امام built his own grave himself، یہ امام نے اپنی قبر خود بنائی تھی۔ So basically the 10th Imam's house which is a haram today۔ ائمہ علیہ السلام اپنی زمین خرید کے خود اپنی قبر کے لیے بتاتے تھے۔ So کربلا امام حسین علیہ السلام نے خرید لی تھی جگہ۔ So now we're going to visit Samarra۔